نبوت تاجدار ختم نبوت دروازے دے گے جنہیں بھی محمد عربی دے فقیر کھڑے نے فوراں جتھے ہے گے اتھے بیٹھ جاؤ تشریف رکھو سبحان اللہ بیٹھ جاؤ تسی بھی شہزادے ہو تشریف رکھو دو میں شیر بیٹھ جاؤ تاجدار ختم نبوت الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ورفعنا لک ذکرک وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درش پڑھ لو مل کے الصلاة والسلام رسول اللہ کا دین حسن نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں شاہ میں جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے فرجتن رہ جائے گا بس رسول سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی حشر تک رات حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین سول کم خواب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو کسی کے پاس میڈیا کی پاور آئی تو اوقات سے باہر نکل گیا کسی کے پاس حکومت کی پاور آئی تو اوقات سے باہر نکل گیا اسے دین کی طاقت ہی بھول گئی اسے دین کی پاور کا اندازہ ہی نہیں رہ گیا 4 دن ہو گئے پاکستان کا میڈیا لبیک پہ بک بک کر رہا لبیک پہ الزام تراشی کر رہا آؤ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو لبیک کا نعرہ کم نہیں ہوا پہلے سے زیادہ پاور کے ساتھ
رسول اللہ کا دین حسن اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد اسیر ناموس رسالت آل نبی اولاد علی حضور کی ولا پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب سیفی دامت برکاتہم العالیہ لائق صد وقار الصدق کریم اسیر ناموس رسالت محافظ ختم نبوت حضرت اللہ و مولانا قاری محمد عارف قادری رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسیر ناموس رسالت محافظ ختم نبوت حضرت علامہ مولانا فضل حق صاحب دامت برکاتہم العالیہ آج کی اس بابرکت محفل پاک کی تمام انتظامیہ سمبڑیال کے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ذمہ داران کارکنان عہدیداران آج کی اس محفل کو کامیاب کرنے کے لیے جتنے بھی ساتھیوں نے کاوش و کوشش کی میں اگر کسی کا نام نہیں لے سکا یا میرے پاس ابھی اشتہار نہیں آیا پرچی نہیں آئی تو وہ بابا جی فرماتے تھے تسی جنہ مالکہ نہ کم کر رہے ہو مالک کر رہے ہو میاں ناصر صاحب میاں اکبر صاحب اور ان کے سارے ساتھی مالک سب کو دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرمائے احباب میں آج باوجود بہت ساری تھکاوٹ اور بیماری کے ایک ہفتہ ہو گیا مسلسل بخار میں ہی جلسے بھی ہو رہے ہیں جلوس بھی سارے معاملات وہ بابا جی ایک بات فرمایا کرتے تھے جب ہم حضرت کو کہتے تھے نا آپ علاج کرانے کے لیے 6 مہینے ریسٹ کر لیں تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ 6 مہینے میں کتنا تحریک کا نقصان ہو جائے گا مر تو جانا ہی ہے تو بستر پہ مرنے سے بہتر ہے بندہ حضور کی بات کرتے ہوئے جائے اور آپ ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے تو سپیشل صرف اس لیے کہ کلندر لاہوری جس سرزمین پہ آنکھ کھولی تو میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ سیالکوٹ رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا سیالکوٹ رسول اللہ کے غلاموں کے ساتھ کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا تو الحمدللہ ایک چیز واضح ہو گئی کہ پاکستان کا میڈیا بیرونی ایجنڈے پہ زبان درازی کر کر کے اپنی حیثیت گنوا چکا ہے اس کی حیثیت کوئی نہیں رہ گئی باقی میں اس پہ کسی بھی چیز پہ نہ صفائیاں دینے کا قائل ہوں نہ ہی جناب اعلیٰ معذرت خانہ رویے کا قائل ہوں لیکن اتنا مختصر بات بتا دیں کہ تحریک لبیک جب کسی واقعے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو پھر کھل کے کھڑی ہوتی ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے لیے وقت کا گورنر بھی اگر نبی علیہ السلام کی ناموس کے خلاف بات کرے تو ہم ایک کانسٹیبل کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ کھڑے ہو کے رسول اللہ کی عزت و ناموس کا مقدمہ لڑتے ہیں لہذا ہمیں کسی کا بھار نہیں ہے لیکن بلا وجہ تحریک کے اوپر کوئی اگر الزام تراشی کرے گا تو میرے بابا جی فرما گئے کہ آگے تو عدالت لگنی ہے کہ عدالت یہاں بھی لگنے والی ہے تو تمہارے کہنے سے نہ تحریک لبیک پہلے بند ہوئی تو نہ اب ہوگی نہ تمہارے کہنے سے یہ ختم ہوئے نہ دوبارہ ختم ہوں گے اور ہماری پنجابی اور سرائکی میں کہتے ہیں کاما دے آنکھیں کدی مال نہیں مریا تمہارے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا ہوگا وہی جو اس کا حبیب چاہے گا لہذا تحریک لبیک یا رسول اللہ ایک موقف پہ کھڑی ہے وہ رسول اللہ کا دین ہے وہ سرکار کی ناموس ہے حضور کی عزت و ناموس کے اوپر پہرا دینا ہے مرتے دم تک دینا ہے ہم پاکستان کے اداروں سے پاکستان کے ذمہ داروں سے پہلے بھی مطالبہ کرتے تھے اب بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان پورے میں کہیں بھی ایسا بقوا ہو آپ کا یہ فرض بنتا ہے
کہ آپ صحیح معنی میں تحقیق کریں، اگر کوئی اس دین کا دشمن ہے تو اس کو سزا دے، تو تاکہ کسی کو آپ لوگوں کے اوپر بے اعتمادی کی وجہ سے دوبارہ خود کوئی ایکشن نہ لینا پڑے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کی جیلوں کے اندر جتنے 100 گستاخان رسول پڑے ہیں، یہ ریاست مدینہ کے ذمہ داروں کی یا دعوے داروں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو پھانسی پہ چڑھا کے کم از کم اپنا فرض پورا کریں؟ صبح سے شام تک خان صاحب تقریر جھاڑتے ہیں، آ کے چوروں کو نہیں چھوڑوں گا، ایک چور اندر نہیں ہے، بیٹھ جائیں جی بات کر رہا ہوں، آپ جو کچھ کہنا ہے اپنا لکھ کے بھیجیں۔ صبح سے شام تک وہ باتیں کرتے ہیں، فلاں کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے، سارے باہر ہیں۔ خان صاحب، یہ قوم جس کا پیٹرول آپ نے 70 سے بڑھا کے 147 تک کر دیا، یہ قوم جس کا آٹا 30 روپے سے 80 روپے تک پہنچا، یہ قوم جس کا کھانے کا گھی کوکنگ آئل 170 سے 400 تک آپ کی برکت سے پہنچا، تو اس کے باوجود اپوزیشن نے اس کو بلایا، یہ غریب گھر سے نہیں نکلا، لیکن اس غریب کو جب ناموس رسالت کے لیے لبیک کے نعرے پہ بلایا تو یہ لاہور سے وزیر آباد تک پیدل چلنے کے لیے آیا۔ اس بات کو سمجھ رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ لہذا اس قوم کی ضرورت کو سمجھیں، اس قوم کی ضرورت نظام مصطفیٰ ہے، اس قوم کی ضرورت ناموس رسالت پہ پہرا ہے، اس قوم کی ضرورت رسول اللہ کی عزت و ناموس کی حفاظت ہے۔ پڑھیں اللہ کا قرآن۔ آپ بڑے لوگ ہیں، میں نے ویسے گزارش کی ہے، یہ سامنے جو کھڑے ہیں بھائی، آپ کی وجہ سے میں بیٹھا نہیں، میں کھڑا ہو گیا ہوں، بخار کی حالت میں بھی میں آپ کی وجہ سے کھڑا ہوں، میں کہ قد میرا چھوٹا ہے، اتو نال جڑا صوفہ انہوں نے ایویں لے آندا ہے کہ اتنے جناب اعلیٰ بیٹھا تے تھلے بیٹھا بندہ ایک برابر ہی ہے۔ اس واسطے میں تواڈے واسطے کھڑا ہویا، تواڈی مہربانی، ایتھے ہی جڑے ساتھی سامنے کھڑے ہو سارے تشریف رکھو، اللہ تانوں جزا دے، اونچی بولو جی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ پوری دنیا کا میڈیا، CNN، BBC، الجزیرہ، جنگ گروپ اور پاکستان کے اور باہر کے تمام میڈیا چینل اکٹھے ہو جائیں اور ناموس رسالت اور ختم نبوت پہ بات کرنے والوں کے خلاف زبان درازی کرنا شروع کرے، اس سوچ اور محبت رسول کے جناب اعلیٰ عمل کو روکنا چاہیں، گھٹانا چاہیں، کوشش کرنا چاہیں اس کے آگے دیوار بننے کی، تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، لیکن رسول اللہ کی محبت حضور کے غلاموں کے سینوں میں بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، کیونکہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آغاز تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آغاز تیرے، نام مٹا ہے نام مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نام مٹا ہے نام مٹے گا کبھی چرچا۔ بس اتنی سی بات ہم کرنا چاہتے ہیں، اس کو پلے باندھ دیجئے، میرے آقا مولا کا ذکر بلند ہوتا رہے گا، اس کو جتنا مرضی کوئی روکنے کی کوشش کرے وہ خود ختم ہو جائے گا، اس سے کرنے بڑھنا ہی بڑھنا ہے، یہ رب کا وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ اس کو جناب اعلیٰ مٹانے کے لیے تم میدان میں آؤ گے، تو لبیک کا کارکن سے لے کے ذمہ دار تک تیرے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے کہ جس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف احد کے میدان میں بات کرتے ہوئے کوئی دشمن رسول کہتا ہے کہاں ہے تمہارے محمد، بتاؤ میں ان سے مقابلہ کروں گا، تو میرے مصطفیٰ کے صحابی میدان میں آ کے کہتے ہیں کتے حضور کی بات بعد میں کرنا، پہلے ہم سے آ کے مقابلہ کر، ہم جو کھڑے ہوئے ہیں آؤ ہم سے مقابلہ
فیصلہ کرو، دل چاہے ہمیں دہشت گرد کو، دل چاہے ہمیں ایکسٹریمسٹ کو، دل چاہے ہمیں شدت پسند کو، رسول اللہ کی راہوں اس پہ پہرا جاری رہے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، انہیں جانا جی۔ بابا جی فرماتے تھے کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ شاید وہ انہیں سے جناب اعلیٰ کوئی اور مراد لے، انہیں جانا، انہیں جانا، یہ علو مرتبت کی طرف اشارہ ہے، انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان، قدر نبی تو ہے کی جانت، دنیا دار کمینے، قدر نبی تو ہے کی جانت، دنیا دار کمینے، قدر نبی تو ہے کی جانت، دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے، آئیے جی، دین آیا، دین آیا، سنیے جی۔ اس وقت پاکستان میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اگلے دن شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی سیدنا طلعت شاہ صاحب نے کہ پاکستان کا صدر مملکت سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہے۔ تو پاکستان کا ایک سابق صدر دنیا سے جاتا ہے، ممنون حسین، جنازے میں 5 سے 7 بندے آتے ہیں، وہ نواز شریف بھی نہیں آتا جس کے کہنے پہ اس نے سائن کیے تھے، شہباز شریف صاحب بھی نہیں آتے جن کی مشاورت سے یہ ہوا تھا، راحیل شریف جیسا بدماش بھی نہیں آتا جس کی جناب اعلیٰ سیکیورٹی اور پروٹیکشن دینے کی باتوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا تھا، آصف سعید کھوسا بھی نہیں آتا جو اس ساری باتوں کی وجہ سے فیصلہ کر کے مہرہ بنتا ہے، کوئی اس کے جنازے میں شامل۔ یہ پاکستان کا ایک سابق صدر ہے جس کا جنازہ ہے، بندے 5 سے 7 ہیں، اور اسی پاکستان میں جس کے پھانسی کے آرڈروں پہ سائن کرتا ہے صدر مملکت، جب وہ کانسٹیبل دنیا سے جاتا ہے، وہ پھر اس شان سے جاتا ہے کہ راول پنڈی کی سڑکیں تنگ پڑ جاتی ہیں، لیاقت باغ تنگ پڑ جاتا ہے، محمد عربی کے فقیر جناب اتنے زیادہ ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، کئی کلومیٹروں میں، رسول اللہ کے غلام کا جنازہ پڑھ کے بتاتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت بحال ہو، عزت کا وہی رستہ ہے جو قرآن نے بتایا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور عزت ایمان والوں کے لیے، اس رستے کے علاوہ کوئی عزت نہیں۔ آپ جو عزت کے رستے ڈھونڈ رہے ہیں، جہاں سے عزت کے رستے ڈھونڈ رہے ہیں وہاں سے کبھی عزت نہیں ملنے والی، عزت وہاں سے ملے گی جو رستہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ دور کا دین آتا ہے تو اس وقت انصاف کا معیار کیا ہوتا ہے؟ انصاف کا معیار یہ ہوتا ہے کہ مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا دور حکومت ہے، آپ ہی کے دور حکومت میں آپ ہی کی زرہ اٹھا کے جناب اعلیٰ یا آپ ہی کی زرہ کے اوپر دعویٰ دائر کرتا ہے کہ یہودی کہ جی یہ میری ہے۔ اب وہ علی المرتضی یار کہ جن کے بچوں کی جاگیر کا یہ عالم ہو کہ وہ جنتی جوانوں کے سردار ہو، اب ان کے اوپر دعویٰ کیا جا رہا ہے، وہ بھی انہی کے دور حکومت میں کہ یہ زرہ میری ہے۔ اور عدلیہ کتنی آزاد ہے کہ آپ کو عدلیہ طلب کرتی ہے کہ جی آپ پہ الزام لگا ہے، آپ صفائی دیجیے،
اور مولا علی ایک بار بھی نہیں کہتے کہ میرا منصب دیکھو میں کتنے بڑا جناب سلطنت کا بادشاہ ہوں. جتنے علاقے میں مولا علی کی حکومت تھی آج کئی ملک عرب کے اس جگہ پہ موجود ہیں. تو آپ نے ایک بار بھی نہیں فرمایا کہ میرے منصب کو دیکھو, اتنے بڑے منصب کے اوپر میں کھڑا ہو کے زرا کے لیے میں جواب دوں. ہمارے حکومت بھی مولا علی کی, آپ ہی کی جناب اعلیٰ حکومت میں, آپ ہی کی سلطنت میں جناب عدلیہ اتنی آزاد ہے کہ قاضی صاحب طلب کرتے ہیں جناب آپ کو, آئیے جی آپ کے اوپر الزام لگا ہے زرا کا, آپ تشریف لاتے ہیں. فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی اس زرا کے اوپر دعویٰ کیا اس نے. آپ نے کہا یہ میری ہے. کہنے لگے گواہ. فرمایا کمبر گواہ ہے. کہنے لگے جی کمبر تو آپ کا غلام ہے, غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول. کہنے لگے حسن حسین بھی گواہ ہے. آئے ہائے. اب قاضی صاحب اپنے آپ کو دیکھیں, ایک طرف حسنین کریمین کو دیکھیں تو کہیں کہ بھئی حسنین کریمین آپ کے نام پہ ہماری جان قربان, آپ کی شان بڑی اونچی ہے, لیکن حضور کی شریعت میں بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول. جب یہ گواہیاں مسترد ہو گئیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ فیصلہ کریں. انہوں نے کہا جی پھر مجبوری ہے, اقلیتوں کے حقوق ہیں, لہٰذا ہم یہ زرا اس کو دیتے ہیں. جب زرا اس کو دی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور یہودی نے کہا اتنا آزاد عدلیہ, اتنی آزاد جناب اعلیٰ انصاف, اتنا بے لاگ انصاف, یہ اس سے بڑی گواہی کوئی نہیں ہوتی کہ جو دین رسول اللہ لے کے آئے وہی سچا ہے. اس نے کلمہ پڑھا اسی وقت مسلمان ہو گیا. ہم کہتے ہیں پاکستان میں اس طرح عدلیہ آزاد ہو, نہ صدر کو اجازت ہو جناب اعلیٰ کوئی غبن کرے, نہ وزیر اعظم کو اجازت ہو, نہ کسی اور عہدیدار کو اجازت ہو, ہر کوئی آ کے کٹہرے میں کھڑا ہو. یہ رسول اللہ کا دین ہے. آپ چاہتے ہیں کہ وہ دین آئے؟ آپ چاہتے ہیں کہ پھر اس طرح عدلیہ آزاد ہو؟ پکی بات ہے. سبحان اللہ. وہ ساڈا بابا رامتا ہوندا سی ثاقب نثار, تو بڑے جناب عدل کی باتیں کرتے کرتے سبحان اللہ, ان ویسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, جتنا ان لوگوں نے چونا لگایا نا خدا کی پناہ, اللہ کی پناہ. اور ہماری قوم بھی اتنی سادہ ہے کہ اگر چھوٹی سی یہ مسجد کی جو امامت ہے نا, اسے کہتے ہیں امامت صغریٰ. کیا کہتے ہیں؟ اور جو حکومت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں امامت کبریٰ, بڑی امامت. ہمارے ایسے حضرت ہیں کہ مسجد کے مولوی صاحب اگر جمعے کے اندر چندہ کریں اور اس کا خرچ ہو اور 100-200 کی رسید نہ ملے تو کہتے ہیں اس نے کھا لیا ہے, مسجد کا پیسہ کھادا ہے, انہیں 200 روپیہ اندے پیچھے نماز نہیں آندی. ایسا ہے کہ نہیں؟ اور پاکستان کے جو اربوں خربوں کھا جائے اور باہر لے جائے اور جناب کوئی رسید بھی نہ ہو, اسے کہتے ہیں کھاندہ ہے تے لاندہ بھی تے ہے. اور میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہوش کریں, حضور کے دین کے بغیر کوئی چارہ, اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا یہ حضور کے غلاموں کا ہی خاصہ ہے. ہم نے صدیوں بعد پھر اپنا بابا دیکھا ہے جس نے کہا کہ میری تحقیق کرنا کبھی بھی اپنوں یا بیگانوں سے دین کے خلاف استعمال ہونا بالواسطہ یا بلا واسطہ. کبھی اگر 1 روپیہ بھی ثابت ہو جائے تو میری قبر میں سے ہڈیاں بھی نکال کے جلا دینا میری. لیکن یاد رکھنا, ہم اپنے آپ کو کہنے لگے جب سے میں پڑھنے آیا ہوں تب سے لے کے فرمانے لگے میری داڑھی سفید ہو گئی, میں آج 1-1 روپے کا حساب دینے کے لیے تیار ہوں. اور ان کو بھی بلاؤ جنہوں نے پاکستان پہ کئی دہائیاں حکومت کی, آؤ تم بھی اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرو, پتہ چلے کہ پاکستان کا وفادار کون ہے. پاکستان کو جو کہتے ہیں کہ پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے, وہ زیادہ پاکستان کے وفادار ہیں یا ویل چیئر پہ جس نے 3 دن بیٹھ کے حضور کی عزت کی بات کی, پاؤں اتنے متورم ہو گئے پھر بھی بات کرتے رہے اور کہنے لگے میں یہ بیانیہ سچا نہیں ہونے دوں گا کہ پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے. میں دنیا کو دکھاؤں گا, یہ جھوٹ بولتے ہیں ٹی وی پہ کہ پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے. آنکھیں کھولو لبیک کے نعروں میں پاکستان حضور کی غلامی کی طرف جا رہا ہے. یا رسول اللہ
ہمارے بابے نے تیرے جان سار بے شمار تیرے جان سار قاضی تیرے خون سے انقلاب آئے گا، قاضی تیرے خون سے انقلاب قاضی تیرے جان سار بے شمار لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد۔ توجہ بھائی، ہمارے ایک بابا جی نے پوری دنیا کے میڈیا سے ٹکر لی، پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لی، پوری دنیا کی ایجنسیوں سے ٹکر لی، کبھی گھبرایا اور اپنے کارکنوں کو بھی کبھی گھبرانے نہیں دیا، بلکہ ہم جب کچھ چھوٹی بات کرتے تھے نا، کہتے تھے یہ تو قبلہ ہمیں مٹا دیں گے، یہ تو ہمیں ختم کر دیں گے، ہم کیسے آگے آ سکتے ہیں؟ تو حضرت نا وہ سب سے پہلے تو وہ ہماری کلاس لی نا جنہوں نے یہ بات کی، کہنے لگے پہلے تو مولویوں کو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ دین آئے گا، پہلے تو اپنے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ دین تخت پہ آئے گا۔ اگلی بات فرمانے لگے سنو، جس قوم نے ہمارے اوپر اعتبار کیا ہے نا، یہ رسول اللہ کے نام پہ مرنا چاہتی ہے، اور آپ نے ایک بات کی تھی، فرمایا زندگی ایک سوال ہے جس کا جواب موت ہے، اور موت ایک سوال ہے جس کا جواب کوئی نہیں۔ اور آپ نے فرمایا اس کی مثال کہ ایک بندہ زندگی کے لیے آگے نکلا ہے، روڈ پہ آیا ہے، آپ اس کو بندوق دکھا کے ڈرا سکتے ہو آگے نہ بڑھنا ورنہ مار دوں گا، اور جو نکلے ہی اس لیے مارو گولی میں حضور کے نام پہ آپ اس کو کیسے مٹا سکتے ہو؟ تو بابا جی نے یہ منظر دنیا کے سامنے تازہ کیا کہ نہیں کیا؟ اس ایک مرد مجاہد نے اپنی زندگی میں بھی اور اپنے جنازے پہ بھی، اپنے کلوں پہ بھی، اپنے 40ویں پہ بھی اور اپنے عرس پہ بھی دنیا کو بتایا ہے کہ جو مصطفیٰ سے وفا کرتے ہیں زمانہ پھر اس سے وفا کرتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں چڑھتی ہے جب فقیر کی شان پہ تیرے خودی، چڑھتی ہے جب فقیر کی شان پہ تیرے خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپار، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپار، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یا میں ہمارے بابے نے بتایا، اقبال نے کہا تھا، اقبال کے نظریے کو ہمارے بابے نے آ کے ہمارے بچوں کو بھی سمجھایا کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اور آئین جوان مردان حق گوئی و بے باقی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رو باغی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رو باغی۔ اور میں نے آنکھیں بند کر کے اقبال سے پوچھا، اقبال کچھ میرے بابے کے بارے میں بھی کہے، میرا بابا کیسا ہے؟ تو اقبال نے کہا اگر تم مجھ سے پوچھتا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں، دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، زندہ باد زندہ باد
زندہ باد تاجدار ختم نبوت دارا سکندر سے وہ مرد فقیر وہ جس کی فقیری میں ہوئے اسد اللہ. ہاں کہتے ہیں مولوی صاحب کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. مولوی صاحب کوئی ہاتھ ہولا رکھیا کرو. تسی جناب اعلیٰ کہندے ہو جناب ٹکرا جانا ہے, انج کر دینا ہے, فلاں کر دینا ہے. وہ ہمارے ایک دو دانشور ہیں, پتہ سر انہیں کچھ ہوتا نہیں ہے, ایک گلاس پی لیں تو اور بات کرتے ہیں, دو گلاس پی لیں تو کچھ اور ہی کہتے ہیں. وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جناب کہتے ہیں یہ اقبال نے کیا کہہ دیا, یہ ممولہ شہباز سے لڑ سکتا ہے, ممولے کو شہباز سے لڑا دیا. بندہ پوچھے بندے دیا پترا مثال ہوتی ہے. اس ممولے سے شہباز کے لڑانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے بلال جیسے کمزوروں کو امیہ سے لڑایا ہے کہ نہیں لڑایا. ممولے سے شہباز کے لڑانے کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹی ہوئی تلواروں کے 8 تلواروں کے ساتھ جناب اعلیٰ 1000 کے لشکر کے ساتھ اسلام نے بدر میں مسلمان کو لڑایا ہے کہ نہیں لڑایا. پتہ کسی چیز کا ہے نہیں. یہ یوں ہی سمجھیں کہ عربی میں مثال دیتے ہیں کسی کی بہادری کی تو کہتے ہیں زید کل اسد, کہ زید شیر کی طرح ہے. تو اب بندہ کہنا شروع کر دے کہ یار شیر کی طرح ہے تو اس کی کیا دم نکلی ہے, اس کی کیا جناب اعلیٰ اس کے پھر جناب پنجے نکلیں, اس کے دانت بڑے ہو گئے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زید کل اسد, کہ زید شیر کی طرح بہادر ہے. سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. تو اس لیے جن حضرات کو غلط فہمی ہے اقبال اگر سمجھ نہیں آتا نا تو پھر آپ اپنی سمجھ کو روئیں, اقبال سے گلا نہ کریں. کھول کے کہیں کہ میں بزدل ہوں. فاروق الحسن, اچھا جی ٹھیک ہے, یہ فرمائش ہے, کوئی سوال نہیں ہے. مجھے بولا دیں جی, کدھر ہے آپ کا مائک؟ اچھا جی توجہ جی. اقبال سے کوئی گلا شکوہ بنتا, اور جو ہمارے خان صاحب بار بار اقبال کی مثال دیتے ہیں, اور ہمارے فواد چودھری صاحب کیا کہنے, سبحان اللہ. ویسے دنیا دے ایویں دے چند شخصیات ہوندے نے جنہاں دے جمن تے انہاں دے ماں پیو بھی شرمندہ ہی ہوندے نے. بھائی ایندے تو تے بے اولاد ہی بندہ چنگا ہے, بندہ کی کومنٹ کرے ایندے تے. بس اللہ تعالیٰ بس کرم ہی فرمائے اپنے حبیب دا صدقہ. بھائی ہمیں مثال دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ اقبال کی بات کس منہ سے کر سکتے ہیں, وہ انڈا آملیٹ کھاتے تھے, وہ کیسے رہتے تھے. بھائی وہ آملیٹ کھان یا دیسی مرغی کھان ایندے نال کوئی غرض نہیں. گل تے اے ہے کہ اقبال کہندا کی. بات تو یہ ہے کہ اقبال کیا کہتا ہے. اگر تمہیں اقبال کا ہاف فرائی انڈا نظر آیا تو آؤ میں تمہیں مکمل فرائی اقبال کی بات سناتا ہوں. اقبال فرماتا ہے اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے. یہ تو کہتے ہیں جناب ہم جناب نہیں بگاڑ سکتے, ہم جناب تجارت گستاخ ملکوں سے بند نہیں کر سکتے, ہم جناب سفیر کیوں نکالیں, ہم ایسے کیوں کریں ویسے کریں, یہ تو چھوٹی باتیں ہیں. اقبال فرماتے ہیں میں تمہیں بڑی بات بتانے لگا ہوں. اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے, اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے, تو کام حق سے نہ کر بے وفائی, تو کام حق سے نہ کر بے وفائی. خریدے نہ جس کو ہم اپنے لہو سے, خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے. مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی, مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی.
शाही। इकबाल कहता है मुसलमान तो हुकूमत भी लेता है तो अपने खून की कीमत पे लेता है, वो कुफ्र की चापलूसी करके नहीं लेता। तो कहता है कश्मीर हमारी शारग है, लेकिन लेना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक है। लड़ना नहीं है इंडिया के साथ, मैच कराने हैं, लड़ना नहीं है जनाब, जिहाद नहीं करना, बस पूरा मन जनाब आला कहना है, आधा घंटा धूप पे खड़ोना है, फिर वो भी भूल जाना है। हम तो जनाब ऐसे कश्मीर लेना चाहते हैं। इकबाल कहता है ऐसे मिलने वाला नहीं है, लेकिन अगर ऐसे मिल भी जाए तो ये मुसलमान को से भी नहीं देता। खरीदे हम जिसको अपने लहू से खरीद, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान। लब्बैक लब्बैक, अल जिहाद अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक, खरीदे न हम जिसको अपने लहू से, मुसलमान को है नंगो बादशाही। ये इनको बाबे से गिला यही है कि बाबे ने कौम के बच्चों को क्रिकेट से हटाया है, रसूलुल्लाह के नारों पे लगाया है। बाबे ने इस कौम को फिल्मों से हटाया है, हजूर के दीन की तरफ लाया है। बाबा इनको बाबे से और क्या गिला है? बाबे से यही गिला है कि जो बच्चा सारी रात वीडियो गेमों पे लगा रहता था, सुबह नमाज टाइम नहीं उठता था, अब उसको आधी रात को भी रसूलुल्लाह के नाम पे आवाज दो तो वो उठ के खड़ा होता है, कहता है लब्बैक या रसूलुल्लाह, मैं हाजिर मेरे आका, मेरी जान भी हाजिर, माल भी हाजिर, औलाद भी हाजिर। उसे आधी रात को आवाज दो, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाता हुआ वो आके हाजिर हो जाता है। उसको आधी रात को आवाज दो, पाकिस्तान का मतलब क्या होगा, दस्तूर रियासत क्या होगा, कहता हुआ मैदान में आया है कि नहीं आया। इसे कहते हैं वो बाबा जी की जुबान में कि पीड़ा और थे, दर्द और दवाएं और, इसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं। तो अब मीडिया वाले वो बार बार आपने इनको छोड़ दिया, आपने इनको ऐसे कर दिया, आपने इनको फलां कर दिया, फिर और की करिए, फांसी टंग दी। हाँ जी, तुहाडे आखे दोते जनाब आला पाकिस्तान दी सारी आबादी कलमा गोर नूं जनाब फांसी ते चढ़ा दी, फिर तुसी राजी हो, फिर तुसी खुश हो। तुम्हारे कहने के ऊपर पाकिस्तान के वो तमाम लोग बावजूद तुम्हारी धांधली के जो 23 लाख उस वक्त और जनाजे में जो आए 2.25 करोड़ वो सारे, और तुम्हारे बकौल जो उन जनाजा पढ़ने वालों के जनाब घरों में बैठे हुए रिश्तेदार जो करोड़ों में हैं, उन सबको फांसियों पे चढ़ा दे, फिर तुम खुश हो जाओगे। तुम ये चाहते हो, ये तुम्हारा इंसाफ है, ये तुम्हारा लिबरलिज्म है। अगर अपने आप को लिबरलिज्म बमाने न्यूट्रल कहते हो तो न्यूट्रल बंदा तो कम अज कम ऐसी बेवफाई वाली बात नहीं कर सकता, ऐसी जानिबदाराना और शिद्दत पसंद बात। तुमसे बड़ा शिद्दत पसंद है ही कोई नहीं, तुमसे बड़ा जालिम कोई है ही नहीं, तुम्हारे यहाँ कोई पैमाना ही नहीं है। तुम मीडिया पे जिसको चाहो बेकसूर कर दो, जिसको चाहो कसूरवार बना दो। तुम चाहे मीडिया पे बैठ के जिसके जनाब आला बेगुनाह होने की जनाब कसीदे पढ़ते रहो और जिसको चाहो कातिल बना दो, तुमसे कोई पूछने वाला नहीं है। खुदा का खौफ करो, एक दिन तुम्हारे कलमों ने भी बोलना है। एक दिन जिन मैकों के आगे बैठ के तुम झूठ बोलते हो और झूठा प्रोपेगेंडा करते हो, इन मैकों ने भी तुम्हारे खिलाफ गवाहियां देनी। एक वक्त आना है कि तुम्हारे हाथ की हथेलियों ने भी तुम्हारे खिलाफ बोलना है। उससे पहले तुम रसूलुल्लाह के दीन के पास आओ, हुजूर के दीन की बात करो। ये याद रखना, ईमान के जो दर्जे मेरे आका ने फरमाए हैं उनमें कोई ऐसा दर्जा नहीं है कि जो जिथे लगा उसे ठीक है। हमने जो पढ़ा है ईमान के 3 दर्जे। मेरे आका मौला ने फरमाया सबसे मजबूत ईमान का दर्जा यह है कि जहां आप बुराई देखो तो उसको हाथ से रोको। दूसरा दर्जा यह है कि हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोको। तीसरा दर्जा यह है कि कम अज कम बुराई को दिल में बुरा समझो। और हुजूर ने फरमाया ये ईमान का सबसे कमजोर तरीन दर्जा है। हमने किसी हदीस में नहीं पढ़ा कि जो जिथे लगा उसे ठीक है। यही कहते हैं कि नहीं कहते? जो जिथे लगा उसे ठीक है। फिर सबसे पहले थाने बंद करें, उन्हें कहें कि चोर भी जिथे लगा ठीक है, डाकू जिथे लगा ठीक है, जिसका माल लुट रहा है वो भी ठीक है और जो लूट रहा है वो भी ठीक है।
پھر سب سے پہلے کورٹ کچہریاں بند کریں کہ پاکستان کا ایک سابق چیف جسٹس کہہ گیا جب سود کے خلاف اس کے ہاں پٹیشن دائر کی گئی تو کہتے ہیں ہم جناب کورٹوں میں آپ مدرسے کھول لیں. تو پھر تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہاں پہ بیٹھو؟ مدرسے کیوں کھولتے ہو؟ پھر تھانے بھی بند کرو، پھر قاتل قتل کرتے رہیں، پھر اللہ پوچھے گا سب سے. اگر سود کھانے والے سے اللہ پوچھے گا تو قاتل سے نہیں پوچھے گا، قبضہ گروپ سے نہیں پوچھے گا، پھر غریب کی جان لینے والے سے نہیں پوچھے گا. یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے. اور ظلم کو ڈیفینڈ کرنے والے کبھی بھی مسلمان کہلانے کے کیا انسان کہلانے کے حقدار بھی نہیں. آپ ظلم کرتے ہو پھر اسے اوپر سے ڈیفینڈ کرتے ہو، آپ ناحق الزام تراشی کرتے ہو، بے بنیاد الزام لگاتے ہو، پھر اپنے آپ کو تم کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں. یہ مسلمان کا طریقہ ہے؟ یہ مسلمان کو زیب دیتا ہے؟ خیر، بابا جی فرما گئے وقت فیصلہ کرے گا. اونچی بولیں، اونچی بولو. اچھا جی، یہ شعر جناب حضرت نے پڑھ کے سنانا ہے انشاءاللہ میرے بعد. اونچی بولیں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں بس آنکھیں کھولیے. بابا جی نے جو جناب اعلیٰ فصل کا بیج گرایا تھا، جو اس بچے کو جناب اعلیٰ ذہن میں بٹھایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، اب وہ فصل تیار ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ آنے والے بلدیات ہوں، آنے والے قومی الیکشن ہوں، اس میں آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گا انشاءاللہ بلے تیر کی آواز نہیں آئے گی، ہر طرف سے آواز آنے والی ہے آیا 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 آیا، ہر طرف سے آواز آنے والی ہے انشاءاللہ. تاجدار ختم نبوت، ہر طرف سے انشاءاللہ العزیز صدا بلند ہونے والی ہے. بیٹا باپ کے آگے کھڑے ہونے والا ہے، بھائی بھائی کے آگے جناب اعلیٰ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو لانے والا ہے. بس جناب اعلیٰ اب کرین پہ مہر لگا کے لبیک کا نعرہ لگانا ہے. بڑی ہو گئی ہے ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، یا بندائے خدا بن، یا بندائے زمانہ جاتی ہے. اس طرح کے ان کے بیان بازیوں کو دیکھ کے نا وہ یاد آتا ہے، ہمارے استاد ایک لطیفہ سناتے تھے کہ ایک بندے کی کتی مر گئی تو وہ بڑا رو رہا تھا. تو کسی نے کہا کہ کتی اور لے لینا، اس میں کیا قباحت ہے؟ اس نے کہا اس کی ایک خاص کوالٹی تھی جو کسی اور میں نہیں ہو سکتی، یہ جب بھی پڑتی تھی میرے رشتہ داروں کو پڑتی تھی، کہ کسی اور کو نہیں کاٹتی تھی، صرف میرے رشتہ داروں کو کاٹتی تھی. تو ہمارے جو حکمران ہیں ان کی بھی یہی پوزیشن ہے، یہ جب بھی کاٹتے ہیں اپنے پاکستانیوں کو کاٹتے ہیں یا مسلمان بھائیوں کو کاٹتے ہیں. انہوں نے کفر کے آگے کھڑے نہیں ہونا، انہوں نے انڈیا کے ظلم کے آگے بھی کہنا ہے، لیکن ہم امن چاہتے ہیں. 3200 مرتبہ انہوں نے ایک سال کے اندر جناب پاکستان کی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی ہے. اور ہمارے پاس غوری ہے جناب، ہمارے پاس عبدالی ہے، ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے، ساری گلاں کر کے، لیکن ہم امن چاہتے ہیں. یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اونج میں ڈر نہیں رہا، میری لتاں اونج ہی کمبی جا رہی ہیں. بات ہنسنے کی نہیں ہے، بات رونے کی ہے. خان صاحب، آپ جس آیت کریمہ کو پڑھ کے تلاوت کرتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آپ تقریر شروع کرتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کشمیر میں کہیں کہ آج تمہیں ٹائم دے رہا ہوں، اتنے وقت سے لے کے فلاں تک، کل اس ٹائم تک اپنی فوجیں نکال لو، نہیں تو ہم آ رہے ہیں. اس کا جواب یہ ہے، یہ کوئی بات نہیں. ہمارے مسلمانوں نے جو تاریخ ہمیں بتائی ہے نا، وہ یہ بتائی ہے کہ جس وقت کفر کہے کہ بھی ہاں تو آسمان سے فرشتے بھی اگر اتر آئیں تو تمہیں نہیں بچا سکتے، تم یہ کر لو، تم وہ کر لو، تو میں آ رہا ہوں. تو اس کے جواب میں ہمارے جو حکمران گزرے ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے، کہا خط لکھو. تو قاصد نے جواب دیا بڑا لمبا چوڑا،
کہنے لگے یار دشمن سے لمبی باتیں نہیں کرتے. آپ نے اسی خط کی دوسری طرف لکھا فرشتے تو رب کی مرضی ہے, بھیجے نہ بھیجے ہم آ رہے ہیں. اس کا جواب یہ ہے. یہ کیا بات؟ اب فاروق الحسن خود بزدل ہو, میں لڑ نہ سکوں تو میں حضور کے دین کی تلوار کی نفی کر دوں, میں رسول اللہ کے جہاد کی بھی نفی کر دوں, میں رسول اللہ کے جناب اعلیٰ صحابہ کرام کی دلیریوں کی بھی نفی کر دوں. یہ مجھے کس نے حق دیا؟ اس لیے بات وہی ہے جو صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے فرمائی تھی کہ میں یہ نہیں جانتا کہ اسلام تبلیغ سے پھیلا ہے کہ تلوار سے پھیلا ہے, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ قیامت تک اس کو حفاظت کے لیے تلوار کی ضرورت پڑتی رہے گی. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ امریکہ نے اپنے دفاع کے لیے سپر سونک کا بھی جو میزائل بنایا آواز سے 5 گنا زیادہ تیز والا, انہوں نے اپنے ظلم کی حفاظت کے لیے ہتھیار بنائے ہیں تو کسی نے اعتراض نہیں کیا. ہم عدل کی حفاظت کے لیے بنائے تو کہتے ہیں کہ جناب یہ شدت پسندی, کہتے ہیں یہ اسلامی شدت پسند بم بنایا انہوں نے. ہائے ہائے, ہمارے حضرت کو نا جیل میں ایک بندہ آیا نا, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہ تبلیغ کرنے آتے ہیں سرکاری, ایک سرکاری بندہ آیا, اس نے آ کے بڑی تقریر جھاڑی کہ دیکھیں جی آپ نہیں سمجھتے کہ یہ شدت پسندی اور جذبات کی بجائے ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں جناب اعلیٰ آگے بڑھیں, سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم جناب آگے نام پیدا کریں تو یہ زیادہ ملک کی خدمت ہوگی, ایسا ہوگا ویسا ہوگا. حضرت سنتے رہے, فرما پتر تو ہون تک سنیا ہے صدقے منگن والے تے جناب چندے منگن والے مولویاں نو, تو اصل مولوی دے کدے ڈھائے نہیں چڑھیا. تو چھڈ باقی گلاں, اتنا دس کہ جڑا پاکستان دا سب تو بڑا سائنسدان سی, جڑا محسن پاکستان سی, اس ڈاکٹر قدیر نو دنیا دے سامنے مجرم بنا کے مولویاں پیش کیتا ہے کہ تیرے یونیورسٹیاں نے پیش کیتا ہے؟ بتاؤ نا میں کہ اس قدیر خان کو ہم نے دنیا کے سامنے عالمی مجرم بنا کے مولویوں نے پیش کیا ہے یا جناب نے پیش کیا یا پاکستان کے حکمرانوں نے پیش کیا ہے؟ پھر جیتے جی تو انہوں نے دشمنی اس سے کی ہے, اس دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ دشمنی سے باز نہیں آئے کہ ڈاکٹر صاحب کا جنازہ بھی جناب اعلیٰ جو لوگ پڑھنے کے لیے آنا چاہتے تھے تو انہوں نے جلدی جلدی جنازہ پڑھو اور چلے جاؤ. خدا کا خوف کرو. اپنے محسنوں کے ساتھ ایسے کرتے ہیں, اپنے محسنوں کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے؟ ہمارے بابا فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے لبیک کو حکومت دی تو ہم ڈاکٹر قدیر خان کو پاکستان کا صدر بنائیں. ہمارے بابا جی نے ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ہاتھ چومے, فرمایا پتہ ہے میں نے کس لیے تمہارے ہاتھ چومے؟ کہ میرے آقا مولا نے فرمایا کہ ایک تیر کی وجہ سے اللہ کتنے مسلمانوں کو بخشے گا. اللہ تعالیٰ جو تیر مسلمان بنائے اور اسلام کی حفاظت کے لیے بنائے, حضور نے فرمایا اللہ اس بنانے والے کو بھی بخشے گا. جو اس تیر کو پکڑ کے چلانے والے کو دے گا اللہ اس پکڑ کے دینے والے کو بھی بخش دے گا. جو اس کو چلائے گا اللہ اس چلانے والے کو بھی بخش دے گا. تو فرمانے لگے میں نے اس حدیث کو سامنے رکھ کے اس کے ہاتھ چومے کہ یار اس نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ آج پاکستان میں ہم پرامن نیند سوتے ہیں, تو اس میں ان لوگوں کا بڑا کردار ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ آپ کو ہم واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان اسی وقت پرسکون ہوگا جب یہاں رسول اللہ کا دین آئے گا. خان صاحب ہمارا آپ کو نیک مومنانہ مشورہ ہے کہ آپ پاکستان کے اداروں اور پاکستان کے عوام کے درمیان خلیج پیدا نہ کریں. یہ بڑے محب وطن لوگ ہیں, یہ بڑے اسلام سے پیار کرنے والے ہیں. فوج میں, پولیس میں, خفیہ اداروں میں, سی ٹی ڈی میں, آپ کسی بھی ادارے میں سروے کرا کے دیکھ لو, آپ کو 90% لبیک کے حمایتی نظر آئیں گے. آپ ماسٹروں میں, ڈاکٹروں میں, کہیں بھی آپ کو بظاہر کلین شیو جناب بغیر داڑھی کے سوٹڈ بوٹڈ نظر آئیں گے, لیکن جب اس سے پوچھو گے کہ ہاں بھائی کس جماعت کے ساتھ کھڑے ہو, تو وہ کہیں گے گناہگار ہو سکتے ہیں پر حضور کے دین کے غدار نہیں ہو سکتے, کھڑے ہم لبیک کے ساتھ ہیں. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ سمجھیں اس بات کو کہ جس مرضی وردی میں ہو, چاہے وہ فوج میں ہو, چاہے پولیس میں ہو, چاہے وہ کسی جناب اعلیٰ ادارے میں ہو, جس نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے, جس کی ماں نے اس کو صدقے یا رسول اللہ کی لوری دی ہے, وہ کبھی پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی مخالفت کر سکتا نہیں. اس لیے اگر آپ پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن دیکھنا چاہتے ہیں تو رستہ رسول اللہ کا دین ہے. بس بات ختم کریں. لائیے ایک وہ وعدہ جو ہمارے امیر محترم نے آپ سے لیا تھا, میں اس کی تجدید کر رہا ہوں. خود بھی ہاتھ اٹھا رہا ہوں, آپ نے بھی ہاتھ اٹھانا ہے. ہمارے امیر صاحب نے ہمیں کہا بابا جی کے پہلے عرس مبارک کے موقع پہ کہ آپ نے ہمارے اوپر اعتبار کیا, ہم نے آپ کا اعتبار توڑا تو نہیں کہ جیسی مرضی سختیاں آئیں جیل میں, جتنی تکلیف آئی, ہم نے اپنا موقف نہیں بدلا. اب ہم آپ کے اوپر ایک بھروسہ اللہ رسول کی مہربانی سے کر رہے ہیں. اللہ رسول کے کرم سے آپ کے اوپر ہمیں ایک اعتماد ہے
کہ آپ لوگ آنے والے الیکشن میں رسول اللہ کے نام پہ کرین پہ مہر لگا کے آپ نے ڈبے بھر دینے ہیں انشاءاللہ. کسی چور کو چوری کی ہمت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. کسی ڈاکو کو ڈکیتی کی ہمت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. آپ نے رسول اللہ کے دین کی خاطر کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ. قوم یہ کہہ رہی ہے بابا ایک بار آ تو صحیح, دیکھ تو صحیح تیرے بچے کتنے دلیر ہو چکے ہیں, دیکھ تو صحیح تیرے بچے کتنی جرت کے ساتھ آپ کے جناب اعلیٰ اس نظریے پہ پہرا دے رہے ہیں. خدا دے واسطے ایک بار آ جا, ایک ٹر چلے آت رہا بیمار آ جا. خدا دے واسطے ایک بار میں صدقے تیریاں مٹھیاں گلاں تو سناوڑ مٹھی گفتار آ جا. ایک ٹر چلے آ تیرا بیمار آ جا. خدا دے واسطے ایک بار. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, کہتے ہیں مولانا آخر ہے کیا آپ کی جماعت میں کہ اتنی مخالفت ہوئی پھر بھی آپ کی جماعت کھڑی ہے, پھر بھی آپ کی جماعت پہلے سے زیادہ پاور کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. میں نے کہا تحریک لبیک یا رسول اللہ ظاہری وسائل پہ نہیں, اس کا بھروسہ اپنے اللہ پہ ہے, اس کے فضل سے اس کے حبیب پہ ہمارا بھروسہ ہے. اور میں اگر کہوں بقول حفیظ جلندری ابو الاسر پاکستان کے قومی ترانے کے خالق کے, تو میں یہی کہوں گا کہ دل بے مودہ ہے اور میں ہوں, دل بے مودہ ہے اور میں ہوں, مگر لب پہ دعا ہے اور میں ہوں. ادھر دنیا ہے اور دنیا کے بندے, ادھر میرا خدا ہے اور میں ہوں, ادھر میرا خدا ہے اور میں ہوں. تاجدار ختم نبوت. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے بھی مرتے دم تک حضور کا وفادار رکھے. جن ساتھیوں نے آج محفل سجائی اللہ ان سب کی عائز و اقربا جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے. اللہ ہم سب کو بابا جی کے فیضان سے فیضیات فرمائے. ہماری نسلوں کو بھی بابا جی کے مشن پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی بہار نصیب فرمائے. آمین.